ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ روز بکریوں کو چرانے کے لیے گاؤں کے باہر پاس ہی جنگل میں لے جاتا۔ سارا دن وہیں بکریوں کو چراتا اور ان کی جنگلی جانوروں سے حفاظت کرتا اور شام کو گاؤں واپس لے آتا۔ ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اسے شرارت سوجھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو پاگل بنایا جائے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ وہ ساتھ ہی پڑے ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اونچی آواز میں چلانے لگا، شیر آیا، شیر آیا، میری مدد کو آؤ، میری مدد کرو۔ گاؤں والے پاس ہی ایک کھیت میں کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے گڈریے کی آواز سنی تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور سب کام کاج چھوڑ کر ڈنڈے سوٹے، کلہاڑیاں اور دوسرے ہتھیار لے کر فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو گڈریا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ گڈریے نے گاؤں والوں کو بتایا کہ کوئی شیر نہیں آیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ تو خام خواہ ہی پاگل بن گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گڈریا دوبارہ جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے گیا۔ بکریاں جنگل میں چر رہی تھیں تو گڈریے کو دوبارہ شرارت سوجھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو آج دوبارہ بیوقوف بنایا جائے اور مزہ لیا جائے۔ وہ قریب ہی واقعہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانا شروع کیا، شیر آیا، شیر آیا، میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ گڈریا اس دفعہ سچ بول رہا ہوگا تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والے ایک دفعہ پھر ڈنڈے اور کلہاڑیاں اٹھا کر اس کی مدد کو پہنچے۔ جب وہ گڈریے کے پاس پہنچے تو گڈریا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور ان سے کہنے لگا کہ کوئی شیر نہیں آیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم دوبارہ بیوقوف بن گئے۔ گاؤں والوں کو گڈریے پر بہت غصہ آیا۔ وہ گڈریے کو برا بھلا کہتے گاؤں واپس آ گئے۔ گاؤں آ کر انہوں نے ٹھان لی کہ آئندہ وہ کبھی بھی گڈریے کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے، چاہے وہ جتنا بھی چلائے، کیونکہ وہ ہمیشہ انہیں بیوقوف ہی بناتا ہے اور ان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب گڈریا بکریاں جنگل میں چرا رہا تھا تو اصلی کا شیر آ گیا۔ گڈریے نے جب شیر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو گئے۔ وہ جلدی سے ٹیلے پر چڑھا اور زور زور سے چلانے لگا، شیر آیا، شیر آیا، میری مدد کو آؤ، میری مدد کرو۔ مگر اس دفعہ گاؤں والے اس کی مدد کو نہ آئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ گڈریا انہیں دوبارہ بیوقوف بنا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اپنا کام کرتے رہے اور وہ اس کی مدد کو نہ گئے۔ ادھر شیر گڈریے کی ساری بکریاں کھا گیا۔ گڈریے نے بڑی مشکل سے پاس ہی کھڑے درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ شیر جب سب بکریوں کو کھا کر واپس چلا گیا تو اس کے بعد گڈریا درخت سے نیچے اترا اور گاؤں میں واپس آیا۔ گاؤں آ کر اس نے لوگوں کو سارا قصہ سنایا اور لوگوں سے شکایت کی کہ تم لوگ میری مدد کو نہیں آئے اور شیر ساری بکریاں کھا گیا۔ تو پاس ہی کھڑے ایک بزرگ بولے کہ بیٹا، اگر تم ہمیشہ جھوٹ ہی بولو گے تو کوئی بھی کبھی بھی آئندہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ گڈریے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے گاؤں والوں کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس نے سب گاؤں والوں سے معافی مانگی کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور جھوٹ سے توبہ کی۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ گڈریے کے ساتھ ہوا ہے اور لوگ
ہم پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔